آپ شاید سوچ بھی نہ سکتے ہوں کہ قبرستان میں کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے وہاں بہت سا وقت گزارنا ضروری ہے۔ میں وہاں بہت وقت گزارتی ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں قبرستان کے قریب ہی رہتی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا آبائی گھر یہاں پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ قبرستان یہاں بعد میں بنا تھا۔ میکے کی طرف سے میرا تعلق مارٹن خاندان سے ہے جو تقریباً 200 سال سے یہیں گراوت اسٹریٹ میں آباد ہے۔ 1700 میں میرے خاندان نے یہاں کھیتی باڑی شروع کی تھی۔ جس زمین پر آج قبرستان موجود ہے یہ بھی کبھی ہمارے کھیتوں میں ہی شامل تھی۔ میں اپنے خاندان کی آخری زندہ فرد ہوں۔ میں قبرستان کے قریب ایک مکان میں رہتی ہوں جبکہ میرے خاندان کے بیشتر افراد اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہم سب آج بھی یکجا ہی ہیں۔ سب شہر خاموشہ میں ہیں۔ میں اکیلی زندہ لوگوں کے شہر میں ہوں، لیکن سچ پوچھئے تو عملی طور پر میں بھی قبرستان میں ہی رہتی ہوں کیونکہ میرا زیادہ وقت وہیں گزرتا ہے۔ قبرستان میں میرے زیادہ رہنے کی وجہ میرا انجانی شوہر ایڈی ہے۔ دوسری وجہ میرا بیٹا جونی ہے جو کم سنی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ دونوں اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرے بیشتر عزیز و اقارب، دوست، احباب اور شناسہ سب یہیں مدفون ہیں۔ چنانچہ جب مجھے احساس تنہائی ستائے اور میں محبت کرنے والوں کی قربت کی ضرورت محسوس کروں تو بھلا میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اس قبرستان کے سوا میرے لیے کون سی جگہ موزوں ہو سکتی ہے؟ میں کسی بھی وقت وہاں جا سکتی ہوں۔ گو کہ شام ڈھلے قبرستان کا گیٹ بند ہو جاتا ہے، لیکن قبرستان کی عقبی باڑ میرے گھر کی عقبی دیوار سے تقریباً جڑی ہوئی ہے۔ اگر میں پچھلے دروازے سے نکلوں تو اس باڑ میں موجود ایک شگاف کے راستے کسی بھی وقت قبرستان میں داخل ہو سکتی ہوں۔ یوں میں اپنے گھر کے دوسرے گھر میں پہنچ جاتی ہوں، وہ گھر جہاں میری سب چہیتی ہستیاں رہتی ہیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی قبرستان میں زیادہ نہ جایا کروں، کیونکہ قبرستان میں زیادہ وقت گزارنے والوں کو لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے شاید مجھے ان قبروں میں مدفون افراد سے باتیں بھی کرتے سن لیا تھا۔ انہوں نے میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں بنانا شروع کر دی۔ لوگوں کی جہالت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے نا۔ وہ دوسروں کے مسائل کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ انہیں تو بس باتیں بنانے سے غرض ہوتی ہے۔ اب بھلا مجھ جیسی ادھیڑ عمر اور تنہا عورت گھر پہ پڑی پڑی کیا کرے؟ چنانچہ میں قبرستان چلی جاتی ہوں، اپنے پیاروں سے باتیں کر کے دل بہلاتی ہوں۔ میری نظر اب کچھ اچھی نہیں رہی کہ وقت گزاری کے لیے مطالعہ کر سکوں، اور ٹی وی پر جو پروگرام چلتے ہیں وہ مجھے نہایت بیہودہ اور اپنے ذوق کے بالکل برعکس محسوس ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا چل کر ایڈی سے ہی مشورہ کرنا چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ چنانچہ ایک بار پھر میں ایڈی کی قبر پر جا بیٹھی اور اپنا مسئلہ اس کے گوش گزار کیا۔ اچھا، تو اب ٹی وی پر عورتیں اور مرد ایسے ایسے لباسوں میں آ رہے ہیں؟ ایڈی ہلکا سا کہکہا لگا کر بولا۔ میرے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے میں دنیا سے رخصت ہونے میں کچھ زیادہ ہی عجلت دکھائی۔ بات کو مذاق میں مت اڑاؤ ایڈی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہاری مذاق کی عادت اب تک نہیں گئی۔ تم اپنی زندگی میں بھی مجھے بہت ستاتے تھے۔ تمہیں تو میرا یہاں آ کر بیٹھنا اور باتیں کرنا برا نہیں لگتا نا؟ میرا خیال ہے اب تمہارے سوا کسی کو میری باتیں سننے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اس دنیا میں اب کسی کے پاس دوسرے کی بات سننے کا وقت ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں کل ہی کی ایک بات بتاؤں؟ میں سپر مارکیٹ میں قصاب سے گوشت لیتے وقت اس سے ذرا گپ شپ کرنے لگی۔ میں اس سے اب بھی تمہارے حصے کا گوشت لاتی ہوں۔ ابھی مجھے اس سے بات کرتے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ سوٹ میں ایک باس قسم کی شخصیت اندر سے نکل آئی۔ اس شخص نے نہایت روکھے اور تحقمانہ لہجے میں قصاب سے کہا کہ وہ اپنا کام کرے اور باتوں میں وقت ضائع نہ کرے۔ وہ غالباً دکان کا مالک تھا۔ تم نے دیکھا ایڈی، لوگ اب بات کرنے کو وقت ضائع کرنا سمجھتے ہیں۔ کسی کے پاس بات کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن میں تمہاری ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یہاں لیٹے لیٹے دنیا کا کچھ زیادہ پتہ نہیں چلتا۔ آج کل موسم کون سا چل رہا ہے؟ ایڈی بولا۔ خزاں کی آمد ہے، لیکن زرد ہوتے پتوں کے ساتھ بھی درخت بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ کچھ خزاں رسیدہ پتے تمہاری قبر پر بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ میں تمہارے لیے کچھ پھول بھی لائی ہوں۔ پھول پلاسٹک کے ہیں، لیکن میں جان بوجھ کر لائی ہوں۔ پلاسٹک کے پھول زیادہ عرصے تک تمہاری قبر پر خراب نہیں ہوں گے۔ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، ٹھنڈا ذرا بڑھ گئی۔ گھر جا کر میں نیلا سویٹر پہن لوں گی۔ تمہیں یاد ہے نا وہی نیلا سویٹر جس کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ اس کا رنگ میری آنکھوں کے رنگ سے بہت ملتا ہے؟ کولمبس ڈے بھی آنے والا ہے، تمہیں معلوم ہے نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کو کولمبس نے نہیں دریافت کیا۔ بحث اپنی جگہ۔ بہرحال کولمبس کا دن منایا جاتا ہے
اور اس کے پرستار خوبصورت لباسوں میں مارچ کرتے ہوئے اس قبرستان تک بھی آتے ہیں۔ وہ اپنے ان عزیزوں اور رشتہ داروں کی قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ تم نے تو کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، اور جونی تو ویسے ہی بہت چھوٹا تھا جب… لیکن خیر، یہ قصہ چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے۔ مجھے تو تم کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے آج قبرستان میں کافی لوگ آتے جاتے دکھائی دیتے تھے۔ 3-4 تو کاریں گزری تھیں، اور ہاں، ایک ٹرک نما وین بھی تھی۔ وہ تو دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ پوری سیاہ تھی، حتیٰ کہ اس کی کھڑکیوں وغیرہ کے شیشے بھی سیاہ تھے جن سے اندر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے اس کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپ اور حیرت کی بات کیا تھی؟ اس کی چھت پر تقریباً آدمی کی جسامت کا ایک کھلونا ریچھ بندھا ہوا تھا، لیکن اتنے بڑے ریچھ کو کھلونا ریچھ کہنا تو کچھ زیادہ مناسب نہ ہوگا۔ بہرحال میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کہیں تم سچ مچ کا ریچھ ہی نہ سمجھ لو۔ وہ ڈارک براؤن رنگ کا تھا اور اس کے گلے میں سرخ رومال بندھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا مذکّع خیز نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ وین دوبارہ ادھر سے گزری تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ نہ جانے وہ کس قسم کا آدمی ہوگا جو اس طرح کی وین لے کر اور اس کی چھت پر اتنا بڑا ریچھ باندھ کر گھوم رہا ہے۔ تاہم وین واپس نہیں آئی۔ مجھے غنودگی سی ہونے لگی تھی۔ میرا کیلولا کرنے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ایڈی سے اجازت طلب کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آتے آتے میں جونی کی قبر کے پاس رکی اور میں نے سرگوشی میں کہا "I love you baby"۔ پھر میں واپس آ گئی۔ سب کچھ اسی طرح میرا دن گزرتا رہا۔ ناشتے کے بعد میں خبریں سنتی ہوں تاکہ ایڈی کو حالات حاضرہ سے باخبر رکھ سکوں۔ گو ہر طرف سے دل شکن اور ذہن کو بوجھل کر دینے والی خبریں ہی آتی ہیں، لیکن بہرحال میں جا کر ایڈی کو ان کا خلاصہ سنا دیتی ہوں۔ میں اپنا دوپہر کا کھانا بھی عموماً لنچ باکس میں رکھ کر وہیں لے جاتی ہوں۔ میں اپنے ساتھ ایک فولڈنگ اسٹول بھی لے جاتی ہوں۔ قبروں کے سرہانے لگے پتھروں پر دیر تک بیٹھنا اب میرے بس کی بات نہیں رہی۔ جوڑوں کا درد ستانے لگتا ہے۔ دوپہر کو کچھ دیر کیلولا کر کے چائے وغیرہ پی کر میں شام کو دوبارہ قبرستان میں آ جاتی ہوں۔ اس وقت میں کچھ دوسرے لوگوں سے بھی ہیلو کر لیتی ہوں جنہیں میں جانتی ہوں۔ ان میں ایک تو ایلا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ بڑی اچھی عورت تھی، لیکن یہ زیادہ ذہین نہیں ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ باتیں نہیں کرتی، بس ہیلو کر کے اس کی قبر سے آگے بڑھ جاتی ہوں۔ ایک چارلس اسمتھ ہے۔ ایڈی سے شادی سے پہلے میری اس سے تھوڑی بہت دوستی تھی، لیکن میں نے ایڈی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ اب بھی میں ایڈی کو یہ نہیں بتاتی کہ میں اس کی قبر پر جاتی ہوں۔ ایک عورت کی زندگی میں کچھ تو راز ہونے چاہیے۔ یہاں ایک عورت اسٹیلا بھی ہے۔ یہ خاصی دلچسپ اور حاضر جواب عورت ہے۔ یہ ایک ریسٹورنٹ میں باورچن تھی۔ ریسٹورنٹ میں ڈکیتی کے دوران گولی لگنے سے مر گئی تھی۔ اس وقت بیچاری کے جسم پر ایپرن بھی بندھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں مارتھا بھی دفن ہے۔ مارتھا قصبے میں سب سے ناپسندیدہ ہستی تھی، ہر ایک کی ٹو میں رہتی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا کہ ایڈی ادھر ادھر کہیں عورتوں کے چکر میں تو نہیں رہتا، لیکن مارتھا نے ایڈی کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ قصہ مختصر یہ کہ ہالی ووڈ کے قبرستان میں میرے بہت سے جاننے والے موجود ہیں۔ قبرستان آتے وقت مختلف موقعوں پر میں مختلف لباس پہنتی ہوں۔ موقع کی مناسبت سے ہر لباس میں کوئی نہ کوئی معنویت پنہاں ہوتی ہے۔ میرے زیادہ تر ملبوسات پرانے ہی ہوتے ہیں جن سے کچھ نہ کچھ یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ مثلاً آج میں نے وہ نیلا سویٹر پہنا ہوا تھا جس کے رنگ کو ایڈی میری آنکھوں کے رنگ سے مشابہ قرار دیتا تھا۔ میں نے اپنے ہیٹ میں وہ بڑی سی پن لگا رکھی ہے جس کے ایک سرے پر ہیرے جیسا نگینہ جڑا ہوا ہے۔ یہ 4 انچ یا 5 انچ لمبی نہایت نوکولی پن ہے۔ آج کل یہ پرانے فیشن کی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن مجھے آج بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ مجھے یہ ایڈی نے لا کر دی تھی اور مجھے ہماری رفاقتوں کے دنوں کی یاد آتی ہے۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ میں آپ کو اپنے دن بھر کے معمولات کے بارے میں بتا رہی تھی۔ کبھی کبھی میں آدھی رات کو بھی قبرستان میں چلی جاتی ہوں جب میرا دل کچھ زیادہ ہی گھبرانے لگتا ہے یا کوئی بات مجھے زیادہ ہی پریشان کرتی ہے تو قبرستان ہی میرے لیے بہترین پناہ گاہ ہوتا ہے۔ میں جا کر بیچارے ایڈی کو بھی جگا دیتی ہوں، لیکن اس سے وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا۔ اسے دن رات لیٹے رہنے اور آرام کرنے کے سوا کام بھی کیا ہے۔ اس کے سراہنے کتبہ بھی لگا ہوا ہے۔ یہاں ایڈیسمن ابدی نیند سوچ رہا ہے۔ یہ میرے ہی لکھوائے ہوئے الفاظ ہیں۔ جونی کی قبر پر میں نے لکھوا دیا تھا، ان بچوں کی یاد کا زخم کبھی نہیں بھرتا جو کم سنی میں ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بس یوں ہی دن گزرتے رہتے ہیں، انسان ویسا ہی رہتا ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں،
कोलंबस डे आता है तो हॉलीवुड कब्रिस्तान में रौनक हो जाती है। गहमा गहमी नजर आने लगती है। दस्ते के दस्ते मार्च करते हुए आते हैं। बहुत सी कब्रों पर लोग फूल चढ़ाते हैं जो जल्द ही मुरझा जाते हैं। आने वालों में बेशतर नौजवान होते हैं जिनकी वजह से कब्रिस्तान में जिंदगी की लहर दौड़ जाती है। आज वही स्याह वैन एक बार फिर कब्रिस्तान की दरमियानी सड़क से गुजरी जिसकी छत पर रीछ बंधा हुआ था। उस वैन का मालिक यकीनन कोई अजीब ही आदमी था, लेकिन शायद कब्रिस्तान में उसका भी कोई प्यारा दफन था जिसकी वजह से वो चक्कर लगा रहा था। मैंने एडी को इसके बारे में बताया तो वो बोला, तुमने जॉनी की तवज्जो उसकी तरफ दिलाई, वो यकीनन इसके बारे में जानकर महजूज होगा। हाँ, मैं उसे इसके बारे में बता चुकी हूँ, मैंने ज़रा मोहतात लहजे में जवाब दिया। मैं खुद तो जॉनी का तस्करा करती रहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि एडी उसके बारे में ज़्यादा बात करे। उसकी ज़ुबान पर जॉनी का तस्करा आता है तो मेरे जहन में बहुत सी नाखुशगवार और तकलीफ दह यादें उभर आती हैं। मैंने मौजू बदलने के लिए जल्दी से कहा, मिस्टर जैक्सन और उनकी बीवी भी हमारी गली से चले गए हैं। पुराने पड़ोसियों में से वो आखिरी जोड़ा था। शायद उनकी औलाद ने उन्हें किसी रिटायरमेंट होम में दाखिल करवा दिया है। उनके मकान में दूसरी फैमिली आ गई है। दूसरे 2 मकान भी नए लोग आए हैं। अभी मैं उनसे मिली नहीं हूँ। लगता है उन सब के बच्चे हैं। गली में अब बहुत ही ज़्यादा बच्चे दिखाई देने लगे हैं और उनमें से बेशतर बहुत शोर मचाते हैं। अब तो वैसे भी हैलोवीन का त्यौहार आ रहा है। खूब हंगामा बरपा होगा। बच्चे तरह तरह के स्वांग भरेंगे। चेहरों पर डरावने मास्क सजाए जाएंगे। चॉकलेट और मिठाइयाँ वगैरह बांटी जाएंगी। तुम्हें मालूम है, इस मौके पर बांटी जाने वाली चॉकलेटों में बाज लोग ब्लेड छुपा देते हैं। ये उनका मजाक होता है, ख्वाह उसकी वजह से कोई मौत के मुंह में पहुंच जाए। मालूम नहीं इस दुनिया का क्या बनेगा। हमने तो अपने ज़माने में उन लड़कों से भी कभी ऐसा मजाक नहीं किया था जो हमारी खिड़की पर गंदे अंडे फेंकते थे। तुम्हें याद है, इस टीनले के लड़के ये हरकत किया करते थे। अब तो वो भी पक्की उम्र के हो गए होंगे। मालूम नहीं कहाँ होंगे। जेल में होंगे और कहाँ हो सकते हैं। एडी की तरफ से जवाब आया, अव्वल दर्जे के बदमाश थे, यकीनन जेल गए होंगे। अगर मेरे बेटे ऐसे होते तो मैं उनकी इतनी पिटाई लगाता कि वो बिस्तर से ना उठते। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए एडी, मैंने उठते हुए कहा और अपना स्टूल फोल्ड करने लगी। इतनी जल्दी जा रही हो? वो गोया कराहा, मेरी बात का ख्याल ना करना, मैं तो यूं ही बकवास कर रहा था। मैं कल फिर आऊंगी, मैंने गोया उसे तसल्ली दी और चल पड़ी। जॉनी की कब्र के उसमें एक लम्हे के लिए रुकी। आई लव यू बेबी, मैंने सरगोशी की। आजकल लफ्ज़ बेबी बहुत इस्तेमाल होता है गानों में, गुफ्तगू में। हर कोई बेबी बना हुआ है, लेकिन जॉनी वाकई बेबी था। मेरा छोटा सा इकलौता बच्चा। उसके सिवा मेरी कोई औलाद नहीं थी। दूसरे रोज़ प्राइमरी इलेक्शन थे। मैं कब्रिस्तान नहीं जा सकी। वोट डालने के चक्कर में काफ़ी वक्त लग गया और मैं थक गई। एडी की ज़िंदगी में मैं उसके इसरार पर रिपब्लिकन पार्टी को वोट देती थी, लेकिन उसके इंतकाल के बाद मैंने अपना नाम डेमोक्रेट पार्टी के वोटर्स में लिखवा लिया था। मेरे ख्याल में वोट किसी के कहने से नहीं देना चाहिए। मेरे कब्रिस्तान न जाने की दूसरी बड़ी वजह यह थी कि उस रोज़ जॉनी की सालगिरह थी। कब्रिस्तान में जाने से किसी की मौत का दिन याद आने लगता है, और किसी के सालगिरह के दिन उसकी मौत का दिन याद करना कोई अच्छी बात नहीं। इस तरह दिल के ज़ख्म कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ देने लगते हैं। लेकिन घर पर रहकर भी मैंने इस बात को जितना भुलाने की कोशिश की, उतना ही वो मुझे ज़्यादा याद आई। मैं आंखें बंद किए अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन मेरे सामने छत पर गोया यादों की फिल्म चल रही थी। छत स्क्रीन बन गई थी और मैं बंद आंखों से जितना कुछ देख रही थी उतना शायद खुली आंखों से नहीं देख सकती थी। मैं जॉनी का वो ज़माना देख रही थी जब वो दूध पीता बच्चा था। उसके बाल सुनहरे और घुंघरियाले थे। सुर्ख मखमली कपड़े उस पर बहुत जचते थे। फिर देखते ही देखते उसने चलना सीखा। वो पूरे घर में दौड़ा फिरता और हर चीज़ में हाथ डालता, हर चीज़ को खींचने की कोशिश करता। वो शेल्फ से किताबें निकाल लेता, किचन में चीज़ें अपने ऊपर गिरा लेता, हत्ता कि वो एडी के काम करने के कमरे में भी चला जाता। एडी घर पर ही रहता था और अपने दावे के मुताबिक वो मुस्तकबिल का एक अजीम मौजद था। वो यके बाद दीगरे बहुत सी चीज़ें ईजाद करने की कोशिश में लगा रहता था, जिनसे बकौल उसकी सनत व हरफ की दुनिया में एक इनकलाब आ सकता था, लेकिन बदकिस्मती से उसका कोई तजर्बा कामयाब नहीं हो सका था। उसके ख्याल के मुताबिक उसकी वाहिद वजह जॉनी था, क्योंकि उसने हर ज़ेरे तामीर तकमील फार्मूला में से नीचे गिरा दिया था और वो तबाह हो
گیا تھا۔ میں نے اسے یہ یاد دلانے کی کوشش نہیں کی کہ جن دنوں جانی نے چلنا نہیں سیکھا تھا ان دنوں بھی اس کا کوئی فارمولا کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے ایڈی سے محبت تھی اور میں محبت میں ایسی باتیں یاد نہیں دلائی جاتی۔ ہمارے بے پناہ دولت کمانے کے خواب تشنہ تعبیر چلے آ رہے تھے، لیکن مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ہمیں کوئی تنگی نہیں تھی۔ میرے انجہانی والد نے میرے لیے کافی اثاثہ اور طویل و عریض مکان چھوڑا تھا۔ ہماری گزر بسر عمدگی سے ہو جاتی تھی۔ اگر ایڈی نہیں کماتا تھا تو میرے لیے یہ کوئی تشویش کی بات نہیں تھی۔ پھر وہ بھیانک دن آیا جب جانی نے ایڈی کے تجربہ گاہ میں معصومیت سے کسی چیز کو پکڑ کر کھینچا اور میز سے ایک گلاس فرش پر آ رہا۔ گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایڈی کے غض و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس کا گھونسا گویا توپ کے گولے کی طرح حرکت میں آیا اور پھر میری آنکھوں کے سامنے میرے خوابوں کی دنیا گویا ایک دھماکے سے کرچی کرچی ہو گئی۔ مجھے بند آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنا دھیان بٹانے کے لیے میں نے ٹی وی کھول لیا۔ شاید ہیلووین کے استقبال کے سلسلے میں ٹی وی پر کوئی ڈراؤنی فلم دکھائی جا رہی تھی۔ میں نے جلد ہی ٹی وی بند کر دیا۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے قبرستان کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ قبرستان میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور قبروں کے کتبے پراسرار ہیولوں کی طرح استادہ تھے۔ میرا دل وہاں جانے کو بڑا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا۔ میں سونا چاہتی تھی لیکن نیند بھی نہیں آ رہی تھی، چنانچہ میں نے وہ شراب نکالی جو ایڈی نے مرنے سے پہلے خود تیار کی تھی۔ وہ کم از کم 10 سال پرانی ہو چکی تھی۔ اسے پی کر واقعی میری کھوپڑی گھوم گئی اور میں جلد ہی خوابوں کی دنیا میں پہنچ گئی، مگر وہ صرف کہنے کو خوابوں کی دنیا تھی۔ وہاں کوئی خواب میرا منتظر نہیں تھا۔ میری نیند خوابوں سے محروم تھی۔ شاید یہ میرے حق میں اچھا ہی تھا۔ ہیلووین کے موقع پر میں نے بھی اپنا کاسٹیوم پہن لیا۔ یہ چڑیل اور جادوگرنی کا لباس تھا۔ جب ایڈی زندہ تھا تب بھی ہیلووین پر میں یہی لباس پہنتی تھی اور اس کے ساتھ چند دوسرے چھوٹے موٹے لوازمات کا بھی یہی اہتمام کرتی تھی۔ اس حلیے میں جب میں دستک پر دروازہ کھولتی تھی تو ایک بار تو اسٹینلے کے بیٹوں جیسے بدماش لڑکے بھی چوکڑی بھول جاتے تھے۔ پہلے مجھے اس بحروب کو مکمل کرنے کے لیے کافی میک اپ کرنا پڑتا تھا، لیکن اب خصوصی میک اپ کی ضرورت کم ہو گئی ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے دستک سن کر دروازہ کھولا تو دروازے پر نئے بچوں کی ایک ٹولی کھڑی تھی۔ مجھے چڑیل جادوگرنی کے بحروب میں دیکھ کر وہ یکدم ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئے۔ شاید وہ مجھے سچ مچ کی چڑیل جادوگرنی سمجھے تھے، تاہم میں نے چاکلیٹ اور ٹافیوں وغیرہ کی تھیلی ان کی جانب بڑھائی تو انہوں نے ہچکچاتے ہوئے لے لی اور جلدی سے گلی کے کونے پر چلے گئے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، لیکن ایک جھری سے جھانک کر دیکھتی رہی۔ وہ سر جوڑ کر شاید سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے اور بار بار کنکھیوں سے میرے ہی مکان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا وہ میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک کی تو مجھے آواز بھی سنائی دے گئی، یہ بڑھیا ضرور پاگل ہے۔ اس کے بعد کوئی بچہ ہیلووین کا تحفہ لینے میرے دروازے پر نہیں آیا۔ ٹافیوں اور چاکلیٹوں کا تھیلا میرے پورچ میں جوں کا توں رکھا رہ گیا۔ میں اب گلی محلے میں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ جن کو میں جانتی تھی ان میں سے بیشتر قبرستان میں تھے یا شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ چنانچہ آدھی رات کے قریب میں نے وہ چیزیں ایک باسکٹ میں ڈالی اور قبرستان میں چلی گئی۔ ہر جاننے والے کی قبر پر میں نے کچھ مٹھائیاں رکھ دی۔ سب سے اچھی 2 چاکلیٹیں میں نے ایڈی اور جانی کے لیے بچا لی تھی۔ میں نے ابھی جانی کے سنگ قبر پر چاکلیٹ رکھی ہی تھی کہ قبرستان کی بلکھاتی سڑک پر تیز روشنیاں نمودار ہوئیں۔ پھر روشنی گھاس سے لہراتی ہوئی مجھ پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے روشنی آگے چلی گئی لیکن پھر پلٹ کر مجھ پر آئی۔ میں خوفزدہ سی ہو کر اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ وہ کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس تھیں جو وہیں رک گئی تھیں۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کے پیچھے کیا تھا۔ اچانک ایک آواز ابھری، بہت خوب، بہت خوب، ذرا دیکھو تو ہنری، یہ کون ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، میں ایلس مارٹن ہوں، تم کون ہو؟ میں تیز روشنی کی زد سے نکل گئی تاکہ کچھ بہتر طور پر دیکھ سکوں۔ تب ہیولے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی سیاہ وین تھی جس کی چھت پر بڑا سا ریچھ بندھا تھا۔ اس شخص کی آواز پھر ابھری، چڑیل جادوگرنی بہت خوب۔ میری ماں کہا کرتی تھی، کوئی زمانہ آئے گا جب سچ مچ کی چڑیل جادوگرنیاں دیکھنے کو ملا کریں گی۔ میرا خیال ہے وہ زمانہ آ گیا ہے۔ اس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ نشے میں تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے اپنا سوال دہرایا اور کہا، کیا ہنری تمہارے ریچھ کا نام ہے؟ ہنری؟ چڑیل جادوگرنی تم سے دوستی کرنا چاہتی ہے، اسے ہیلو کہو۔ یہ کہتے ہوئے ایک جسیم سا ہیولا وین کے قریب سے میری طرف بڑھا۔
مجھے اور ہنری کو چڑیل جادوگرنیاں بھی اچھی لگتی ہیں، آخر وہ بھی تو ایک طرح کی عورت ہی ہوتی ہیں۔ وہ مخمور سے انداز میں ہنسا۔ تم نے ابھی تک مجھے اپنا نام نہیں بتایا، اس لیے میں تمہیں ہنری کا دوست کہہ کر ہی مخاطب کر سکتی ہوں۔ میں نے ملائمیت سے کہا، تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہاری گاڑی پر دوسری ریاست کی نمبر پلیٹس ہیں۔ وہ اب مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر آ رکا تھا۔ میں اب بھی اسے صاف طور پر نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک جسیم اور بھاری بھرکم شخص تھا۔ اس کی داڑھی بھی تھی، اس کی آنکھیں اور اثرات میں اب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، جبکہ انسان کے بارے میں سب سے زیادہ علم اس کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ میں اور ہنری ایک سرکس میں ملے تھے اور ہم وہیں سے آئے ہیں، لیکن وہ سرکس کہاں تھا یہ میں بھول گیا ہوں، لیکن سرکس والے یقیناً ہمیں نہیں بھولے ہوں گے۔ اس نے پھر ایک خمار زدہ سا کہکہا لگایا۔ یہ اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اچانک مجھے قبر میں سے ایڈی کی آواز سنائی دی۔ یہ اسی وین والا آدمی ہے جس کی چھت پر ریچھ بندھا ہوا ہے۔ میں نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا تھا، میں نے جواب دیا۔ داڑھی والا جسیم اجنبی مزید دو قسم میری طرف بڑھ آیا اور متجسس لہجے میں بولا، یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے شوہر سے باتیں کرنے کے بارے میں بتایا۔ میں نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ تم ایک مرے ہوئے آدمی سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ اب میں اس کے پسینے اور گھٹیا شراب کی محسوس کر سکتی تھی۔ شاید وہ کئی دنوں سے نہیں نہایا تھا۔ ایڈی سے میری اکثر بہت دیر تک گپ شپ رہتی ہے، میں نے اسے بتایا۔ ماما ماما، اچانک مجھے جونی کی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن گھماتے ہوئے کہا، ماما یہاں کھڑی ہیں ہنی، میں ایک آدمی سے باتیں کر رہی ہوں۔ اس کے پاس بڑا سا ایک خوبصورت ریچھ ہے، اس کا نام ہنری ہے۔ تمہیں یاد ہے تمہارے پاس بھی چھوٹا سا ایک کھلونا ریچھ ہوا کرتا تھا، ہم اسے بنکی کہتے تھے۔ مجھے اپنا بنکی چاہیے ماما، جونی ٹھٹک کر بولا۔ رو مت بیٹا، بنکی تو اپنا جانے کہاں ہے، تم ہنری سے کھیل لو، میں نے کہا۔ اجنبی بولا، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا بڑھیا؟ اب تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ شاید اپنے مرے ہوئے بچے سے۔ وہ کچھ اور قریب آ گیا۔ ایلس، اس شخص کو یہاں سے چلتا کرو، مجھے ایڈی کی آواز سنائی دی۔ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، چلتی پھرتی مصیبت ہے۔ ماما ماما، میں ہنری سے کھیلوں گا، یہ میرے جونی کی آواز تھی۔ میں نے اجنبی سے کہا، تم تھوڑی دیر کے لیے ہنری کو وین کی چھت سے اتارو گے؟ میرا بیٹا اس سے کھیلنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ درخواست نہایت ملائمیت سے کی تھی۔ اجنبی کھردرے لہجے میں بولا، کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں اپنے ہنری کو کبھی گاڑی کی چھت سے نہیں اتارتا۔ اچانک ایڈی کی آواز مجھے پھر سنائی دی۔ ایلس، میں نے تم سے کہا ہے کہ اس بدبخت کو یہاں سے چلتا کرو، یہ محض مصیبت کا پیغام ہے اور کچھ نہیں۔ اجنبی بولا، بڑھیا تم سچ مچ پاگل ہو، بالکل پاگل۔ پھر اچانک اس نے آگے بڑھ کر میرا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ ایلس، ایڈی نے پرتشویش انداز میں مجھے پکارا۔ ادھر جونی بھی مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماما، مگر میں نے ان دونوں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اجنبی کو جواب دیا، میں قبرستان میں رقم لے کر نہیں آتی۔ فرض کرو میں تمہیں کچھ رقم دوں تو کیا تم ہنری کو گاڑی کی چھت سے اتار لو گے؟ کچھ دیر کے لیے میرے بچے کا دل بہل جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ تم کلاش آوارہ گرد اور بے گھر ہو، آج کل شاید تم اسی قبرستان میں رہ رہے ہو، میں نے تمہیں پہلے بھی یہاں آتے جاتے دیکھا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ تمہارے پاس یہ وین موجود ہے، لیکن ویسے تم کلاش معلوم ہوتے ہو۔ میں تمہیں کچھ رقم دے سکتی ہوں۔ کتنی رقم؟ اس نے بے تابانہ انداز میں میرا بازو بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے لالچ عیاں تھی۔ ریچھ کو اتارنے کے عوض تم کتنی رقم لینا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولا، ریچھ کو گاڑی سے اتارنا خاصا مشکل کام ہے، اس کے عوض کم سے کم $100 تو ملنے چاہیے، دے دو گی؟ ٹھیک ہے، تم ریچھ کو اتارو، میں تمہارے لیے $100 لے کر آتی ہوں۔ ایلس، اس بار ایڈی نے ایسی بے تابی سے مجھے پکارا گویا وہ قبر پھاڑ کر باہر آنا چاہ رہا ہو۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اجنبی نے ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں شک زدہ نظروں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم میرے لیے $100 لے کر آؤ گی؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اپنے عقب میں اشارہ کیا۔ اپنے گھر، میں وہاں قبرستان کے قریب ہی رہتی ہوں۔ وہ ویسے بھی کچھ موٹے دماغ کا معلوم ہوتا تھا اور اس وقت اس موٹے دماغ پر بھی غبار کا غلبہ تھا۔ اس نے کئی سیکنڈ سوچا، پھر فیصلے پر پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، تم رقم لے کر آؤ، میں اسے اتارتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور میری چڑیل جادوگرنی والی سیاہ ٹوپی گرتے گرتے بچی۔ غنیمت تھا کہ میں نے اسے ایڈی کی لائی ہوئی اس خاص ہیڈ پن کی مدد سے سر پر جمایا ہوا تھا۔ میں نے ملائمیت سے کہا، پہلے تم اسے اتارو، پھر میں رقم لاؤں گی۔
اس کے موٹے دماغ میں فوراً ہی لالچ گھس آیا تھا۔ وہ اپنی زبان سے پھرتے ہوئے بولا، $100 سے کام نہیں چلے گا، میں ریچھ کو اتارنے کے $200 لوں گا۔ اس دوران ایڈی اور جونی مسلسل مجھے پکار رہے تھے۔ ایڈی کا انداز خبردار کرنے والا تھا، جبکہ جونی مسلسل ریچھ کی فرمائش کر رہا تھا۔ میں نے ان کی طرف توجہ دیے بغیر اجنبی سے کہا، تم بڑے وعدہ خلاف ہو۔ ٹھیک ہو، میں تمہیں $200 دے دوں گی، اب مزید کوئی بات مت کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ رقم لے کر آؤ۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ پہلے ریچھ کو اتار دو، میں نے اپنی شرط دہرائی۔ اگر رقم لانے کے بہانے گھر جا کر تم نے پولیس کو اطلاع دے دی تو؟ وہ ایک بار پھر شک زدہ لہجے میں بولا، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ اس طرح تو میرا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ میں اپنے بچے کا دل بہلانا چاہتی ہوں، اس میں ہیرا پھیری والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے اطمینان دلایا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم پاگل خپتی معلوم ہوتی ہو، تمہارے وعدے پر یقین کر ہی لینا چاہیے۔ وہ وین کی طرف گیا اور وہ رسیاں کھولنے لگا جن کی مدد سے اس نے ہنری کو چھت پر باندھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہنری دھم سے زمین پر گر پڑا۔ اسے چوٹ تو نہیں آئی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ یہ روئی اور کپڑے سے بنا ہوا ریچھ ہے، اسے بھلا کیسے چوٹ لگ سکتی ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولا، اچھا تم اسے اٹھا کر اس قبر تک لے چلو۔ میں نے اشارے سے اسے جونی کی قبر دکھائی۔ تم اسے اس قبر کے پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دو، تب تک میں رقم لے کر آتی ہوں۔ دیکھو محترمہ چڑیل صاحبہ، وہ نیم استہزائیہ سے لہجے میں گویا ہوا مجھے خبردار کرتے ہوئے بولا، اگر تم نے کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ان دونوں چہیتوں کی قبروں پر وین چڑھا دوں گا۔ کتبے ٹوٹ کر گر جائیں گے اور قبروں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس بات کا خیال رکھنا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ جونی کی قبر کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اسے تسلی دی، بس میری جان، اب زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہنری کا دوست ہنری کو یہاں تمہارے پاس لا رہا ہے اور میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ میں جب واپس آئی تو ریچھ جونی کی قبر کے سرانے پتھر کے ساتھ ٹکا بیٹھا تھا اور اجنبی اس سے کچھ دور بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، جس کا دھواں اس کے اپنے وجود سے بھی زیادہ بدبودار تھا۔ وہ بہت ہی گندا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ نہ جانے ہنری کہاں سے اس کے ہتھے چڑھ گیا تھا اور اس نے اسے وین کی چھت پر رسیوں سے باندھ کر بٹھا رکھا تھا، جہاں وہ بیچارہ دھوپ، بارش اور موسموں کی دوسری سختیاں سہتا تھا۔ رقم لے آئی؟ اجنبی نے مجھے دیکھ کر کہا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی تھی۔ ہاں یہ لو، میں نے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے جو ہی رقم لینے کے لیے سر جھکایا، میں نے نوکیلی ہیڈ پن پوری طاقت سے اس طرح اس کے کان میں گھسا دی کہ صرف ہیرا نما نگینہ باہر رہ گیا۔ اس کام کی مجھے خاصی مشقت بھی تھی اور مشق بھی تھی۔ وہ چیخ مار کر گر پڑا اور میں جلدی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ مجھے معلوم تھا تم یہی کرو گی۔ ایڈی کی آواز ابھری، میرے ساتھ بھی تم نے یہی کیا تھا، اور بھی کئی لوگوں کے ساتھ تم یہی کر چکی ہو، جنہوں نے مختلف اوقات میں تمہیں نقصان پہنچانے یا تمہارے ساتھ کوئی برائی کرنے کی کوشش کی۔ اب تو تم اس ہیڈ پن کو استعمال کرنے میں خاصی ماہر ہوتی جا رہی ہو۔ شکریہ، میں نے کہا۔ میں نے اپنی ازدواجی زندگی کے دوران ایڈی کی ہر زیادتی، ہر نااہلی کو برداشت کیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک اچھی بیوی ثابت کرنے کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ اگر اس نے فضول سی بات پر غصے میں آ کر ننھے جونی کو ہلاک نہ کیا ہوتا تو شاید آج وہ دونوں ہی زندہ ہوتے، میں بھی ایک بھرے پورے آباد گھر کی مالکن ہوتی۔ لیکن خیر، میں اب بھی ان سے باتیں کر کے دل بہلا لیتی ہوں۔ ماما ماما، جونی نے ایک بار پھر مجھے پکارا۔ بس میری جان، اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ اب تو میں نے تمہارے لیے اتنے اچھے اور بڑے ریچھ کا پکا بندوبست کر دیا ہے۔ یوں سمجھو تمہیں تمہارا بنکی بڑا ہو کر واپس مل گیا ہے۔ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ قبرستان میں بڑے عجیب واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن ان سے آگہی حاصل کرنے کے لیے وہاں بہت سا وقت گزارنا ضروری ہے۔